لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا سکتا ہوں، اور آپ کے میڈیا کے مالکان کی ٹانگیں کانپتی ہیں جس وقت میں نام لیتا ہوں، جس وقت میں ایجنسیز کا نام لیتا ہوں آپ کے میڈیا مالکان جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، ٹانگیں کانپتی ہیں۔ ٹانگوں میں سانس ڈالیں، کھڑے ہو جائیں اس ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے، صرف اپنے کاروبار کو نہ دیکھیں، ملک کے لیے آپ کھڑے اور آواز اٹھائیں۔ کون سے اڈیالہ جیل کا یا سپرنٹینڈنٹ یہ انڈرٹیکنگ چاہتا ہے، وہ بحیثیت سیاسی کارکن میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں ان سارے اداروں کے ہیڈز کو کہ وہ بھی انڈرٹیکنگ سٹیمپ پیپر کے لکھ کے دے دیں کہ وہ سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کریں گے، وہ دے دیں تو ہم بھی کرتے ہیں۔ پھر یہ کیا بات ہوئی؟ ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے فرنٹ لائن کے ورکرز ہیں، ہمارا قائد ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہماری جان حاضر ہے اس ملک کے لیے اور اپنے سیاسی پارٹی کے لیے اور اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ 2 مہینے کے بعد ہماری سیاسی ملاقات یہاں پہ اپنے لیڈر سے انہوں نے نہیں الاؤ کی، وہ کہ کورٹ میں یہاں پہ آرڈرز ہوئے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کنٹمپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ یہ دنیا کو اس چیز سے چھپانا چاہ رہے ہیں دنیا سے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سیل کے اندر بجلی بند کر دی گئی، ان کو جو کھانے کا معیار دیا جا رہا ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہے، ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی، ان کو ایکسرسائز نہیں کرنی دی جا رہی، ان کو سیل کے اندر بند رکھا جاتا ہے، ان کو پانی نہیں دیا جاتا، ان کا پانی کٹ آف کیا جاتا ہے۔ بشرا بی بی کے ساتھ جو حالات اور واقعات ہوئے، ان کے کھانے میں ہارپک ملایا گیا، پوائزننگ کی گئی، جس طرح کے حالات میں بشرا بی بی نے بھی ٹائم گزارا۔ ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب بشرا بی بی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، یاسمین راشد صاحبہ کو۔ ہم نے خان صاحب کے ساتھ کیا بات کرنی ہے؟ ہم نے اس کے ساتھ جو ہے نا پولیٹیکل ڈسکشن کرنی ہے۔ ہمیں پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل پارٹی میں یہ ہمارا مینڈیٹ ہے، آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے، قانون ہمیں حق دیتا ہے۔ مریم بی بی، تم جس طرح ایک فاشسٹ خاتون کے طور پر جو ہے نا یہاں اس صوبے میں حکومت کر رہے ہو کہ آپ اپنی صوبے میں ہمارے ورکر کی کسی طرح ان کی چادر اور چاردیواری کی جو پامالی ہو رہی ہے، جو خواتین کی بے حرمتیاں ہو رہی ہے، جو بچوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، جو ہمیں اپنی جمہوری حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور جس طرح آپ قانون سازی کر رہے ہیں اور قانون سازی کے لیے بڑے بڑے پیسے، بڑے بڑے رشوت، ظلم اور جبر، یاد رکھیں یہ اگر آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں ڈسکریج کریں گے، اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے ہم دباؤ میں آئیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم یہ جو لوگ کھڑے ہیں، ہم پرامن ضرور ہے، ہم ایک قانونی جنگ لڑیں گے، لیکن اگر آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں گے، ہم مایوس ہوں گے، ہم لڑیں گے اور اس طرح لڑیں گے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں جو آفیسرز ہیں اس کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں قانون کے اندر اپنی ڈیوٹی استعمال کریں۔ جو قانون میں آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، اگر آپ کسی سیاسی حکومت کے چمچے بنتے ہو اور ان کے کہنے پہ بات کرتا ہوں تو میں آپ کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ تمہارا حساب کتاب برابر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ٹائم جو ہے نا مستقل نہیں رہے گا، جو حکومت جو ہے نا اس کا اتنا لمبا ٹائم نہیں ہوتا، یوں چینج ہو جاتے ہیں۔ حساب کتاب لیں گے جو تم نے غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ قابل مذمت ہے، کل قومی اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے۔ اور یہ جو ہمارا احتجاجی تحریک ہے، میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے بھی ڈیسیجن لی ہے، ہمارے جو نا خان صاحب کے ساتھ بھی ڈسکشن ہے، ہم فائنل کریں گے، ہم پورے ملک میں نکلیں گے، پورے ملک میں ابھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، 1-2 دن میں بھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں آپ کی اس رویے سے ہمارے اندر اور بھی طاقت آتی ہے، اور بھی ہمت آتی ہے۔ تمہاری شکلیں دیکھو، تم سمجھتے ہو کہ تم سے ہم ڈر جائیں گے، تمہاری غلط فہمی ہے۔ ہم انشاءاللہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے لڑیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بہت بڑا پولیٹیکل بیٹک بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سندھ، بلوچستان، پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں تاکہ اس ملک میں قانون و آئین کی حکمرانی ہو۔ ڈونلڈ کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں
خان صاحب جب بات کرتے ہیں وہ لوگ آ کے بات جب یہاں کرتے ہیں اور ہوتی ہے، آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، آپ بات اور کرتے ہیں، پارٹی کے اندر تضاد ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کون سا تضاد ہے؟ دیکھیں کل اور بات کی، دیکھیں آج میں سلمان اکرم راجہ نے اور بات کی. سلمان اکرم، یہ ہماری ساری لیڈرشپ ہے، ہم ساتھ کھڑے ہیں. لوگوں کی اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، فیصلہ وہی ہوگا جو کلیکٹیو ڈیسیجن ہوگا. ہم نے کلیکٹیو ڈیسیجن کرنا، ہم نے یہ بات یار یہ کوئی آپ سوال نے نہیں ہے، سوال پوچھو نا، نیشنل لیول کا پوچھو. آپ اس طرح نہ کریں نا. دیکھو آپ کا سوال کا آپ کا دو شخصیات پارٹی اسٹرکچر چیئرمین اور سیکرٹری جنرل ہوتا ہے جو ڈائریکٹ خان سے لیتا ہوتا ہے. تھینک یو. عمر صاحب آپ پہلے بھی یہاں آتے رہے ہیں ملاقاتوں کے لیے، پہلے بھی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، اس کے بعد آپ دوبارہ عدالتوں میں گئے، پھر آپ کورٹ آرڈرز دیے، پھر آپ کو روکا جا رہا ہے. آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ اس مسئلے کو اسمبلی کے فلور پر ہم لوگ ہر جگہ پہ اٹھاتے ہیں اور میری آپ کے مالکان کو، میڈیا مالکان کو بھی میری گزارش ہوگی ذرا ٹانگوں میں سانس ڈالیں. کام پہ ان کی نہیں ٹانگنی چاہیے اور وہ ذرا سانس ڈالیں اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور اس چیز کو اٹھائیں، کیونکہ آج یا ہم لوگوں پہ یہ چیز ہو رہی ہے، کل ان پہ بھی ہوگی. اور میں صرف اتنا کہوں کہ اس کے خلاف ہم کل اس کو بھی اسمبلی میں اٹھائیں گے اور اس کے خلاف جو ہے سینیٹ میں بھی اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے خلاف عدالت بھی جائے گی. اور اس الزام کے لیے جب ہم نے پوچھا نیچے عدالت سے کہ جناب یہ اربوں روپے کی کہاں سے آپ لے کے آ رہے ہیں کہ یہ پرائس ہے، تو انہوں نے ایک گواہ پیش کیا جو کہ اسپیئر پارٹس کی دکان چلاتا ہے اور وہ ایک انڈین دکان میں پارٹ ٹائم سیلز مین ہے. اور اس نے آ کے ایک کاغذ کا ٹکڑا سامنے رکھ دیا جس میں اس نے کہا کہ اربوں روپے کی یہ نیکلس ہے. اس کے اوپر سارا کیس بنایا گیا اور کیس بنانے کے بعد سزا ہو گئی. آج وہ کیس کی سماعت تھی، اس کی اپیل تھی. ججمنٹ آلریڈی سسپینڈ کر دی ہوئی ہے عدالت نے. پچھلی ہیئرنگ پہ جب میں آیا تھا تو عدالت نے جب دیکھے سارے ڈاکیومنٹس تو انہوں نے کہا یہ تو کیس بنتا ہی نہیں. تو جو سزا تھی اور جو ججمنٹ تھی، دونوں کنوکشن بھی اور سزا بھی دونوں معطل کر دی عدالت نے. اور اب اس کی فل ہیئرنگ کے لیے آج کیس فکس تھا. چونکہ اپیلیں سزا سنائی گئی تھی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ جو ہیں ان کے خلاف مشابہ تھی، تو اس لیے 2 اپیلیں تھیں، لیکن آفس نے صرف آج 1 اپیل فکس کی تھی. تو عدالت نے کہا ہے کہ یہ چونکہ دونوں اپیلیں اکٹھے سنی جائیں گی تو اس کے لیے انہوں نے 14 تاریخ کی ڈیٹ فکس کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اب کسی قسم کی اس میں ڈیلے نہیں ایکسیپٹ ہوگا. تو یہ تو ہے توشہ خانہ والا کیس. جہاں تک دوسرا کیس ہے 190 ملین کا، اس میں چونکہ نیچے جیل ٹرائل چل رہا ہے اور اس میں ایویڈنس کنکلوڈ ہو گیا ہے، تو ایک درخواست ڈالی تھی نچلی عدالت میں کہ یہ کیس کو ختم کر دیا جائے کیونکہ جو گواہی آئی ہے اس کے مطابق جرم ثابت نہیں ہوتا. نچلے جج صاحب نے دونوں ریجیکٹ کر دی تھیں اپلیکیشنز. ان کی اپیل آج فکس تھی ہائی کورٹ میں، جہاں یہی استدعا کی گئی ہے کہ جو القادر کیس ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے کیونکہ کوئی جو گواہ آئی ہے اس کے مطابق جرم نہیں ثابت ہوتا. لیکن چونکہ وہ نچلا ریکارڈ نہیں آیا ہوا تھا اس لیے اس کیس میں بھی ایڈجرنمنٹ ہو گئی ہے اور اب وہ ریکارڈ آئے گا اور اس کے اوپر اس کے بیسس پہ اگلی ہیئرنگ پہ بحث ہوگی. یہ ہے پوزیشن. یہ 2 کیسز جو ایک چل رہا ہے نچلے ڈیل ٹرائل ہو رہی ہے اور دوسری جس کی سزا ہو چکی ہے اس کی اپیلیں توشہ خانہ والی، وہ دونوں ایڈجرن ہو گئی ہیں آج.